روزانہ دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک اس طریقے سے منائیں کہ مسلمانوں کے اندر جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں ان میں سے جتنوں کا قرض ہم ادا کر کے ان کو آزاد کر سکتے ہیں وہ آزاد کرائیں۔ حضور خوش ہوں گے۔ اگر حضور کے کسی امتی کی تکلیف ہم نے دور کر دی، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں مصطفیٰ جان رحمت ہماری تکلیفوں کو دور فرما دیں گے اور وہ خوش ہوں گے۔ تو پہلا کام تلاش کرو کون قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، اپنی اپنی بساط کے مطابق کرو کوشش۔ خاص طور پر سرمایہ داروں سے گزارش کروں گا کہ اس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی میلاد مناؤ کہ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہیں انہیں قرض سے چھٹکارا دلاؤ، جو بے روزگار ہیں ان کے لیے اسباب رزق مہیا کرو، جو بغیر مکانات کے ہیں ان کے لیے مکان بنا کر کے دو، جو تعلیم کے لیے پیسوں کے سلسلے میں پریشان ہیں ان کے لیے آپ انتظام کرو، جو علاج و معالجے کے لیے رقم کے ضرورت مند ہیں آپ اس کا انتظام کرو۔ مطلب یہ ہے کہ اس طرح سے سرکار کی آمد کی خوشی مناؤ کہ حضور کی امت کی جتنی تکلیفیں دور کر سکتے ہو اتنی تکلیف دور کرو، حضور خوش ہو جائیں گے اس سے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ لائٹنگ نہ کرو، آپ جلوس نہ نکالو، میلاد شریف نہ کرو، کھانا نہ کھلاؤ، یہ سب کرو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کرو، یہ بھی کرو آپ۔ اور یہ وہ کام ہے جو حضور کو خوش کر دیتا ہے۔ میں حدیث سے آپ کو سمجھاؤں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا بھلا چاہنے سے حضور کتنے خوش ہوتے ہیں۔ حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم شب معراج سدرۃ المنتہا پر رک گئے۔ یہ ان کا آخری ڈیسٹینیشن، فائنل ڈیسٹینیشن، وہاں سے آگے نہ کبھی گئے ہیں نہ کبھی جا سکتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا حل لک حاجت یا جبریل، اے جبریل کوئی تیری کوئی تمنا ہے تو بیان کر۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، ایسا غریب فاقہ مست انسان جو کبھی اجمیر بھی جانے کی طاقت نہ رکھتا ہو اور اس سے اگر کوئی ایسا کہہ دے کہ تمہیں کہیں جانا ہو تو کوئی تمنا ہو تو بیان کرو، وہ ڈر ڈر کے سوچ سوچ کے پھر کہہ دے گا مجھے مدینہ جانا ہے، مدینہ جانا۔ تو جو جہاں نہیں گیا وہاں جانے کی آرزو بیان کرے گا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم لامکاں کی سیر کو جا رہے ہیں، جبریل نے سب کچھ دیکھ لیا لیکن لامکاں کی سیر نہیں کی۔ اب حضور پوچھتے ہیں جبریل کوئی تمنا ہو تو بیان کرو، کہہ سکتے تھے کہ حضور مجھے اپنے ساتھ لے چلیے، لیکن قربان جائیے یہ کہنے سے ان کی مراد تو ہو سکتا ہے پوری ہو جائے، لیکن حضور کو ان کو خوش کرنا تھا، تو یہ کہنے سے شاید حضور راضی ہوں نہ ناراضی ہوں، یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا۔ انہوں نے کیا کہا؟ ہاں حضور میری ایک تمنا ہے، توجہ چاہوں گا، ہاں میری ایک تمنا ہے، آپ کی امت جب پل صراط سے گزرے تو میں اپنے پر بچھا دوں تاکہ آپ کی امت کو تکلیف نہ ہو، امت میرے پر سے ہوتے ہوئے پل صراط سے گزر جائے۔ اے جبریل تمہیں یہ شعور کس نے دیا؟ تو جواب ملے گا ہم نے ولادت کے وقت حضور کو دیکھا کہ حضور تشریف لائے تو امت ہی کی فکر حضور کو ستا رہی تھی، تو اب حضور کو خوش کرنا ہے تو حضور کی امت کا بھلا چاہو، حضور راضی ہو جائیں گے۔ یہ شعور تھا ان کے اندر۔ یہاں تکلیف پہنچا کر کے آدمی سمجھتا ہے کہ حضور خوش ہے، سلام تک نہیں کرتے۔ بعد ایسے نکلو ادھر راستے سے تو وہ سننی بھی سمجھنے کو تیار نہیں، سلام بھی نہیں کرو، سمجھتے ہیں اس سے حضور خوش ہو جائے گے۔ الیاذ باللہ، پتہ نہیں کہاں سے سیکھا ان لوگوں نے اور کیا سیکھا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا ہے تو حضور کی امت کا بھلا چاہو، خوب شان و شوکت کے ساتھ
بہت اچھی طریقے سے فل اہتمام کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک کی خوشی مناؤ، اچھی طریقے سے سجاؤ، لباس زیب تن کرو، لیکن اللہ نے بے پناہ دولت دی ہے تو میری گزارش ہے غریبوں کو غربت سے چھٹکارا دلاؤ، مقروض کو قرض سے چھٹکارا دلاؤ، بغیر تعلیم کی زندگی گزارنے والوں کے لیے تعلیم کا انتظام کرو، علاج و معالجے کے لیے پریشان لوگوں کے لیے علاج و معالجے کا انتظام کرو، نیت ایک ہی رکھو، حضور آپ راضی ہو جائیں، آپ راضی۔ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ دنیا میں جہاں کہیں بھی لوگ میری اس آواز کو سن رہے ہوں گے اور اللہ نے انہیں نوازا ہے تو وہ اپنی بساط بھر میں کوانٹٹی نہیں بتاتا، 15 گھر بنا دینا، 20 گھر بنا دینا، لیکن جس کی جتنی تعداد اور جتنی کیپیسٹی ہو وہ بنائے، اس کو وہ کرے، بنائے گھر۔ لو میرے آقا کی میلاد کی خوشی میں یہ گھر تم کو میں تحفے میں دے رہا ہوں، جو مقروض ہے انہیں کہے، یہ کہہ کر دے کہ یہ سب کچھ میرے آقا کی میلاد کی 1500 سالہ میلاد کی خوشی میں کر رہا ہوں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ مسجد نہ بناؤ، یہ نہ بناؤ، وہ نہ بناؤ، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ حضور کو خوش کرنا ہے تو یہ بہت بڑا عمل ہے، اس کی طرف توجہ دو۔ اور یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ پیسہ سنی دعوت اسلامی کو دو، سنی دعوت اسلامی گھر بنائے گی، نہیں، میں آپ سے کہتا ہوں آپ خود اپنا گروپ بناؤ اور اپنے اعتبار سے آپ پورے گروپ والے مل کر کے کام کرو۔ اگر مدد کی ضرورت یا رہنمائی کی ضرورت پڑی تو ہم آپ کے لیے حاضر ہیں، لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ہم کو پیسہ دو ہم کریں گے، آپ کرانا چاہیں الگ چیز ہے، لیکن میری گزارش یہ ہے کہ آپ خود اپنے ہاتھوں سے یہ کام انجام دینے کی کوشش کرو۔ اگر رکاوٹ ہو تو ہم حاضر ہیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جب بے گھر انسان کے ہاتھ میں جب گھر کی چابی دیں گے نا، خدا کی قسم اس کے دل سے جو دعا نکلے گی نا، اس دعا سے اللہ اور اس کے رسول اتنے راضی ہوں گے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ جو قرض کے بوجھ تلے راتوں دن سو نہیں پا رہا اور خودکشی کے دروازے تک پہنچ چکا ہے، جب اس کے قرض کا ذمہ آپ اپنے سر لے لیں گے اور اس کا قرض ادا کر دیں گے اور تاکید کر دیں گے کہ آئندہ یہ چکر میں نہ پڑنا، آپ دیکھیں جب وہ جائے گا اور جس رات وہ سکون سے سوئے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ آپ کو سکون کی دولت سے مالا مال فرما دے گا۔ یہ سب کام کریں۔ اللہ عز و جل آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدقہ و طفیل مجھے آپ کو سب کو 1500 سالہ جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کے حدود میں رہتے ہوئے قرآن و سنت کی روشنی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ہمیں منانے کی توفیق عطا فرما۔